بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامک اسٹڈیز MA کے تقابل ادیان و مذاہب موضوع کا سبق نمبر 16 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے برہمنیت، وید اور اپنشد۔ آج کے اس سبق میں ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ برہمنیت کیا چیز ہے، لفظ برہمن کی کیا حقیقت ہے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے وید کے بارے میں کہ وید کیا ہے، پھر تیسرے نمبر پڑھیں گے اپنشد کے بارے میں کہ اپنشد کیا چیز۔ ان باتوں کو آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں برہمنیت ایک مذہبی نظریہ ہے جو برہمن ورد سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے یگ، قربانی۔ چونکہ برہمن کے توسط کے بغیر کوئی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے انہیں برہمن کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جس میں برہمن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو صرف رسالت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ علامہ ابو الفضل السکسکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَسَمُّوا بَرَاهِمَ لِإِقْرَارِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَتَكْذِيبِهِمْ بِالْوَسَائِطِ وَهُمُ الرُّسُلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِرِسَالَتِهِ فَسَمُّوا لِذَلِكَ بَرَاهِمَ۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ کہ ذات باری کے اقرار اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دیگر رسولوں کی تکذیب کی بنا پر انہیں برہمن سے منسوب کیا گیا۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ برہمنیت ایک مذہبی نظریہ، یہ ایک دھارمک لفظ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ برہمن کہتے ہیں کہ برہمن یہ لفظ یہ برہم ورد سے مشتق ہے۔ برہم ورد کے معنی ہے یگ، قربانی۔ چونکہ برہمن کے بغیر ہندو دھرم میں کوئی بھی یگ اور کوئی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ لوگ جو ان قربانی میں واسطہ بنتے اور اصل کی وجہ حیثیت رکھتے تھے ان کو برہمن کہا جانے لگا، کیونکہ قربانی کا عمل انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام برہمن رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے جس کو تقابل ادیان کے مصنفین بہت کم بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابو الفضل السکسکی نے صرف یہ بات لکھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو برہمن اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو برہمن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام دیگر انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انہیں ابراہیم کی بجائے انہیں برہمن کہا جاتا ہے۔ برہمن کی ایک مزید تفصیلیں پڑھتے ہیں کہ برہمن لفظ کا استعمال آریائی قوم کے لیے استعمال، یہ آریائی ایک قوم ہے جس نے ہندوازم کی بنا ڈالی تھی۔ برہمن ہندوازم کے 4 طبقات میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، جس کے بارے میں وید میں یہ ہے کہ یہ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے۔ برہما یعنی خالق کائنات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے منہ سے یہ پیدا ہوئے۔ ہندو دھرم کے ابتدائی ناموں میں ویدک دھرم اور برہمنیت دونوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس لفظ کا استعمال 4 طبقات میں سے سب سے اعلیٰ طبقے کے لیے خاص ہو گیا۔ اب برہمن سے مراد وہ ذات ہے جو برہما یعنی خالق کائنات کے منہ سے پیدا ہوا۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ برہمن ایک قوم تھی، یعنی وہ قوم جو وہ آریائی قوم جو ہندوستان میں آئی تھی، ہندوستان کی طرف سینٹرل ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی اور یہاں پہ اپنی ایک طرح سے ہندوستان کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اس نے ہندوازم کی ابتدا کی تھی، لیکن اس دور میں جو دھرم تھا اس کو ویدک دھرم کہا جاتا تھا یا اس کو برہمنک دھرم کہا جاتا ہے۔ برہمنی مت بھی کہتے تھے، برہمنیت کہتے تھے، یعنی جس میں برہمنوں کا غلبہ تھا اس کو ویدک دھرم، ویدک مت اور برہمنک دھرم، برہمنیت، برہمنی مت ان تمام ناموں سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں اس کو ہندوازم کے نام سے جانا جانے لگا۔ ایک دوسری بات یہ کہ جب برہمنوں نے
4 طبقات میں انسان کو تقسیم کیا، اس میں سب سے اعلیٰ نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ برہمن ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ طبقاتی نظام میں جو سب سے 1 نمبر پہ جو ہے اس کو برہمن کہا جاتا ہے، کیونکہ وید میں ہے کہ یہ برہما کے یعنی خالق کائنات سے کے منہ سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو اونچے مقام پہ رکھا گیا 1 نمبر پہ۔ اب دوسری بات آج کے سبق کا لفظ وید کے بارے میں، کہ وید کیا ہے؟ کہتے ہیں وید ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں کی سب سے مقدس تصنیف ہے، ہندوازم کے اولین تصانیف میں سے ایک ہے۔ وید سنسکرت زبان کے لفظ ود سے مشتق ہے، اس کی لغوی معنی ہے علم، جاننا۔ اس کا صحیح تلفظ ودیا ہے، اس کو ودیا کہتے ہیں ہندی میں اور سنسکرت میں بولتے ہیں۔ اس علمی وید کہتے ہیں پھر آگے کہ اس علمی تگوتاز کے حاصل کو وید کہا جاتا ہے جو ہندوستان کے رہنے والے آریوں نے مختلف اطراف و جوانب سے 2000 قبل مسیح کے طویل عرصے میں جمع کیا تھا۔ قدیم رشیوں اور منیوں نے اپنے اعلیٰ روحانی مقامات کی بنا پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا اور پھر ان کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا، اسی لیے تمام ویدک ادب کو شروتی مانا گیا ہے۔ شروتی یعنی الہامی یا سنی ہوئی بات۔ کہتے ہیں موجودہ وید کی تدوین بیاس ودیا نے کی تھی، اس لیے بعض محققین ان کو وید کا مصنف بتاتے ہیں۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ کہ وید ہندو دھرم کی ایک سب سے اہم تصنیف ہے، جس کو مذہبی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ وید کی یوں لغوی معنی ہے جاننا یا علم۔ کہتے ہیں کہ قدیم رشیوں اور منیوں نے اپنے اعلیٰ اور روحانی مقامات کی بنا پر جن سچائیوں کو جانا تھا، یعنی یا جن سچائیوں کا ان پر الہام ہوا تھا، اور یا انہوں نے خالق یا برہما سے جن سچائیوں کو سنا تھا، اس کو پھر جب انہوں نے الفاظ کا جامہ پہنایا تو اس کا نام وید ہو گیا۔ وید کی تقسیم، وید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ وید کو 4 حصوں میں 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی تقسیم زمانے، تصنیف اور موضوع کے اعتبار سے، یہ 4 اقسام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سمتا۔ سمتا کہتے ہیں قدیم آریائی دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے بھجن کا مجموعہ۔ نمبر 2 برہمن، اس میں مذہبی رسومات، یہ وید کی ایک قسم ہے برہمن، وہ برہمن قوم جس کا تذکرہ پیچھے گزرا، لیکن وید کی ایک قسم، وید کی جو 4 قسمیں ان میں سے ایک قسم جو ہے، دوسری قسم برہمن ہے۔ اس میں مذہبی رسومات، آداب زندگی، یگ اور ہون کے قاعدوں اور ضابطوں کی تفصیل ہے۔ تیسری قسم وید کی ہے آرنیک۔ آرنیک کہتے ہیں وہ کتابیں جن کو جنگل کی پرسکون فضا میں لکھا گیا، جس میں ظاہر سے باطن کی طرف متوجہ ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نمبر 4 اپنیشد۔ اپنیشد میں روحانی تعلیمات کا بیان ہے۔ وید کی یہ 4 قسمیں زمانے تصنیف کے اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلے جب وید کا لکھنا شروع ہوا تو سب سے پہلے قدیم آریائی دیوتاؤں کی شان میں جو بھجن لکھے گئے، سب سے پہلے بھجن کو لکھا گیا، پھر اس کے بعد برہمن کے جب لکھنا شروع ہوا، یعنی دوسری قسم جو ہے وید کی، وہ لکھنے کا زمانہ آیا، تو اس میں مذہبی رسومات، آداب زندگی، قربانی اور یگ کے موقع پہ یہ جو ہون، یہ جو رسومات ہوتے ہیں، ان کو لکھا گیا۔ پھر تیسری قسم میں کہتے ہیں کہ ظاہر سے باطن کی طرف متوجہ ہونے کا رجحان پاتے ہیں، یعنی کہ جو اپنیشد میں جو تعلیمات ہیں، فلسفیانہ اور صوفیانہ تعلیمات، اس کی ابتدا ہوئی تھی، وہاں سے رجحان آیا تھا کہ ظاہر کو چھوڑ کے باطن کی طرف ذرا سا اس میں رجحان پایا جاتا ہے۔ پھر آخر میں اپنیشد میں آ کر کے مکمل طور سے فلسفیانہ اور روحانی اور صوفیانہ تعلیمات کو فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری تقسیم یگ اور ہون میں پڑھے جانے والے بھجنوں کے اعتبار سے کہ جو یگ کی جو بھجن ہیں، ان کو کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے پڑھا جائے گا، اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہے، اور یہ بہت ہی مشہور تقسیم ہے۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہ ہے رگ وید۔ رگ وید کہتے ہیں اس کے منتر، رگ وید کے جو منتر ہیں، اس کے منتر صبح و شام کی پوجا میں پڑھے جاتے ہیں، اور شادی، تجہیز و تکفین اور میت کو جلاتے کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 2 یجروید، اس میں قربانی کے قوانین اور طریقوں سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 3 سام وید۔ سام وید میں علم نغمات کی تفصیل ملتی ہے، اور ہندوستان کے جو 7 نغمے ہیں ان کا ماخذ اصلی
یہی کتاب ہے۔ اس کے منتر دیوتاؤں سے نصرت طلب کرتے وقت گایا جاتا ہے۔ نمبر 4 اتھروید۔ اتھروید میں پجاریوں کے ذریعے آگ کی مدد سے شیاطین کی مدد کر کے ان کی بھلائی اور خیر خواہی کا فریضہ انجام دینے کی تفصیل ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب ہے کہ وید کی جو دوسری تقسیم ہے وہ پہلی تقسیم تو زمانے تصنیف کے اعتبار سے تھی، اور لیکن دوسری تصنیف زمانے تصنیف کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کو یہ موضوع کے اعتبار سے ہے۔ موضوع کی جو بھجن ہے، یہ وید میں جو سارے منتر ہیں وہ کس موقع پر پڑھے جائیں گے اس اعتبار سے، جیسے کہ رگ وید کے جو بھجن ہیں وہ صبح و شام کی پوجا میں پڑھے جاتے ہیں یا میت کی رسومات میں پڑھے جاتے ہیں رگ وید کے بھجن۔ اسی طرح یجروید کے جو بھجن ہیں اس میں قربانی کے موقع پہ پڑھے جانے والے وہ بھجن ہیں، اور سام وید کے جو بھجن ہوتے ہیں، وہ سام وید کے جو منتر ہیں وہ دیوتاؤں سے مدد طلب کرنے کے وقت گائے جاتے ہیں، جب کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے تب، یا اس طریقے سے کہ اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ علم نغمات کی بھی تفصیل ملتی ہے موسیقی کی۔ اور چوتھی قسم اتھروید ہے۔ اتھروید میں کہتے ہیں کہ آگ کی پوجا کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، پھر شیطان سے بھلائی اور خیر خواہی چاہی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے شیطان کی پرستش کی جاتی ہے جو ان کی نظر میں دیوی دیوتا ہو۔ تیسری بات اپنشد کے بارے میں۔ اپنشد کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنشد کے لغوی معنی ہے قریب بیٹھ کر علم حاصل کرنا۔ اس میں مختلف روحانی علوم، ان کے سادھوؤں اور راہبوں کے روحانی و باطنی تجربات ہیں، جنہوں نے ریاضت اور نفس کشی کو اپنا شیوا بنایا اور کائنات کے اسرار و رموز کی معرفت کے لیے جنگلوں اور بلند و بالا پہاڑوں کو اپنا جائے مستقر بنایا، تاکہ موت کی حقیقت پر غلبہ پا کر دوسری زندگی میں لازوال مسرتوں کو پا سکے۔ اپنشد 6 صدی قبل مسیح سے لے کر اکبر بادشاہ کے دور حکومت تک مسلسل لکھی جاتی رہی۔ اکبر کے دور میں اللہ اپنشد لکھا گیا، جس میں الوہیت سے بحث کی گئی ہے۔ اپنشد کے موضوعات کو درج ذیل 5 موضوعات میں منحصر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 برہما یا خدا، نمبر 2 تخلیق کائنات، نمبر 3 روح، نمبر 4 ادراک حقیقت یعنی معرفت، نمبر 5 آواگمن۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ وہ اپنشد کے معنی کیا۔ اپنشد کے معنی ہے قریب بیٹھ کر علم حاصل کرنا۔ اس میں اپنشد کی کتابوں میں روحانی علوم اور سادھوؤں اور راہبوں کے روحانی اور باطنی تجربات شامل ہیں۔ جن سادھوؤں نے ریاضت اور نفس کشی کو اپنا شیوا بنایا تھا اور کائنات کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، ان اور لازوال مسرتوں کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دیا تھا، ان کے تجربات اس میں بیان کیے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اپنشد 6 صدی قبل مسیح سے لے کر کے اکبر کے زمانے تک مسلسل لکھی جاتی رہی، اور سب سے آخری جو اپنشد کہا جاتا ہے وہ اللہ اپنشد، اگرچہ یہ بھی نہیں پائی جاتی، نہیں اس کا کوئی متعین مصنف ہے، لیکن محققین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنشد اکبر کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ لیکن اپنشد کوئی بھی تمام اپنشد کو اگر دیکھا جائے تو اس کے سارے موضوعات ان 5 موضوع کو منحصر ہوتے ہیں، یا تو اس میں برہما یا خدا کا بیان ہوگا، یا تخلیقی کائنات کے بارے میں کوئی فلسفہ بیان کیا گیا ہوگا، یا روح کا فلسفہ ہوگا، یا ادراک حقیقت یعنی معرفت کی تعلیم دی گئی ہوگی، یا آواگمن کے بارے میں نظریہ پیش کیا گیا ہوگا۔ ان 5 موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اپنشد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ 108 کہتے ہیں، کوئی 115 کہتا ہے، کوئی 124 کہتا ہے، یعنی 108 سے لے کے 179 تک اپنشد کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اپنشد میں درج ذیل 12 اپنشد بہت ہی معتبر مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ایش، نمبر 2 کین، نمبر 3 کٹ، نمبر 4 پرش، نمبر 5 منڈک، نمبر 6 مانڈوکیا، نمبر 7 تیتریا، نمبر 8 انیتریا، نمبر 9 چھاندریا، نمبر 10 برہادارنیک، نمبر 11 شویتا، نمبر 12 کاوشتکی۔ یہ 12 اپنشد آج کل بہت ہی مشہور اور معتبر مانے جاتے ہیں، انہیں کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ان اپنشدوں کی تفسیر و تشریح شنکراچاریہ جو 7ویں صدی مسیح کے تھے، ساؤتھ انڈیا کے بہت ہی مشہور ہندو دھرم کے مصلح کہہ لیں یا مشہور پنڈت تھے، جنہوں نے ہندو دھرم کا احیاء کیا تھا، بدھزم پر ہندو دھرم کی فتح دلائی تھی،
وہ شنکراچاریہ. یہ اپنشد کی تشریح کرنے والوں میں بہت ہی مشہور نام ہے، اور رامانوج، نمبارک اور ولبھ 4-5 نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنشد کی تشریح کی، اور انہیں کو آج بیان کیا جاتا ہے. اب پڑھتے ہیں آج کے اس سبق کے خلاصے کو. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا برہمنیت کے بارے میں کہ برہمنیت کیا ہے. پھر پڑھا ہم نے برہمن، لفظ برہمن کی. پھر پڑھا وید کے بارے میں. پھر ویدوں کی تقسیم کیسے کس اعتبار. آخر میں پڑھا